حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنی سند سے جو انہوں نے ابن شہاب تک پہنچتی ہے، اور ابن شہاب نے تابعی کبیر کبار تابعین عروہ ابن زبیر سے روایت کیا۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کہ طرق وحی میں جو وحی کے طریقے جو پہلے ذکر ہو چکے، ان میں سب سے پہلی جو وحی کے ذرائع میں سب سے پہلا ذریعہ یہ تھا جس پر وحی کی ابتدا ہوئی، جو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آئے، اور سچے خوابوں کے ذریعے سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ مقدمات وحی سے ہے، اور یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خواب اس قسم کے سچے دکھائے گئے جو غار حرا میں ان کے اوپر وحی آنے والی تھی۔ یہ خواب اس کے متعلق تھے، اور یہ مقدمات وحی سے تھے۔ کہتی ہیں کہ حضور کوئی خواب نہیں دیکھتے تھے، مگر اس کی تعبیر ایسے آتی تھی جس طرح سے صبح کی پاؤ نمودار ہوتی ہے، ہٹتی ہے۔ اس طور پر جو ہے حضور کے خوابوں کی تعبیر جو ہے سچی جو ہے تعبیر اس کی آ جاتی تھی۔ اور یہ پہلا سلسلہ جو ہے شروع میں آپ کو رؤیا صادقہ جو ہے کے ذریعے سے آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب کہتی ہیں ثم حبب الیہ الخلاء، پھر حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو خلوت نشینی اور گوشہ نشینی کی چاہت ہوئی، اور آپ کی رغبت گوشہ نشینی میں بڑھ گئی، اور لوگوں سے الگ خلوت نشینی کی محبت آپ کو بڑھی۔ یہ وہی ہجرت ہے جس کا پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات کے تحت میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنی نبوت سے نوازتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی مستعد کرتا ہے، اور اس کو یہ استعداد بخشتا ہے کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ کسی گوشے میں وہ تفکر میں مشغول ہوتا ہے۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انبیاء کرام رضوان علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی انسانوں میں سب سے اعلی مرتبے پر فائز کرتا ہے، اور نبوت کو دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی معرفت سے نوازتا ہے۔ تو ہر نبی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا عرفان رکھتا ہے، اور اس کی معرفت جو ہے وہ اس کو اللہ کی طرف
اس کا شوق، اس کی رغبت بڑھاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا سب کچھ وہ اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے. وہ اخلاص عمل اور اخلاص حرکات اور اخلاص سکنات، اپنی حرکات، اپنی سکنات اور اپنی ذات سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ خالص کر دیتا ہے. اسی لیے جو ہے مقدمات وحی کے طور پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کو اعلیٰ درجہ اخلاص پر فائز کرتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ کر دیتے ہیں. اپنے وجود سے اور اپنے تمام خواہشات سے وہ دستبردار ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے اعلیٰ مرتبہ اخلاص پر فائز کرتا ہے. لہذا یہ اخلاص کی تعلیم جو ہے یہ تمام انبیاء کرام میں مشترک ہے اور یہ اخلاص تمام انبیاء کرام کا اعلیٰ درجے کا وصف ہے. اور اس کا سب سے بڑا حصہ سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی بدو فطرت سے اپنے ابتدائی حالات میں جو ہے بظاہر وہ خلق کے اور کائنات میں اور لوگوں میں جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن اپنے دل سے اور اپنی معرفت کے لحاظ سے وہ لوگوں سے جو ہے الگ ہوتا ہے. ادھر مخلوق میں شامل، ادھر اللہ سے واصل، خواص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا. تو یہاں پر یہ جو ہے ہجرت حقیقی یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دے. حضور نے ہمارے لیے یہ ہجرت بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا، مہاجر وہ ہے کہ جو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا. اور نبی کا مرتبہ یہ ہے کہ معصب اللہ کے ممانعت کا منتظر نہ رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو اس کو معرفت حاصل ہوئی ہے اس معرفت کا اس پر یہ اثر ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ دے، سارے عالم کو، ساری دنیا کو اللہ کے لیے چھوڑ دے، اور اللہ کے حکم کا منتظر نہ ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو حکم دے کہ یہ چھوڑو اور یہ پکڑو. وہ سب کچھ اللہ کے لیے جو ہے چھوڑ دیتا ہے. یہ انبیاء کا اور اس سربر انبیاء کا جو ہے یہ منصب ہے. تو یہ جو ہے جو مقدمات وحی کے طور پر ہجرت کے سلسلے میں جو میں نے بیان کیا تھا اس کی جو ہے تفسیر اور اس کی تائید جو ہے یہاں پر ہوئی کہ ثم حبب الیہ خلا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ کو پھر یہ رغبت ہوئی کہ انہوں نے جو ہے سب کو چھوڑا اور سب کو چھوڑ کر کے وہ ان کو گوشہ نشینی کی رغبت ہوئی اور سب سے الگ ہو کر کے ان کو یہ محبوب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و اللہ کی صفات میں اور اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں میں جو ہے وہ تفکر کریں. تو ان کو جو ہے یہ خلوت نشینی ان کو پسند آئی اور ان کے لیے جو ہے اس میں رغبت رکھی گئی. اب کیا آگے کیا کہا وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَ تَعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ. اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اور اپنے اہل عیال کو چھوڑ کر کے غار حرا میں آپ تنہا تشریف رکھتے تھے. تو کہنا تحنت
وكان فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل ان ينزل الى اهله. ہاں تو نزول وحی سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں آپ تفکر کرتے تھے اور اس کی اس طور پر عبادت کرتے تھے. تحنث کے معنی ہے عبادت کرنا. اب آگے کیا ہے؟ ويتزود ہاں لذلك ثم يرجع الى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. ہاں فيتحنث فيه وهو تعبد الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى کئی اهله. راتیں آپ غار حرا میں رہتے تھے قبل ان ينزع الى اهله. ہاں اور پھر جو ہے اپنے اہل کی طرف جاتے تھے, اپنے مسکن کی طرف جاتے تھے اور توشہ لے لیتے تھے تقاضۂ بشریت کے لحاظ سے. جو آپ کو کھانے کی پینے کی کوئی ضرورت ہو اس کے لیے جو ہے آپ توشہ دان لے لیتے تھے, سامان کھانے کا لیتے تھے اور پھر جو ہے آپ اسی طرح پر جو ہے کئی رات جو ہے غار حرا میں رہتے تھے اور پھر آتے تھے اپنے اہل کے پاس اور پھر سامان لے کے چلے جاتے تھے یہاں تک کہ حتی جاء الحق, یہاں تک کہ آپ کے پاس جو ہے دین حق آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور آپ غار حرا میں تھے. چلو فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما انا بقارئ. اب فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے کہا اقرأ, اے نبی آپ پڑھیے. فرمایا ما انا بقارئ, میں, اب اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ما انا بقارئ, میں پڑھنے والا نہیں, اور ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ما انا بقارئ, میں پڑھوں گا نہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ مجھے اپنے تفکر میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں مجھے ایک جو شوق حاصل تھا, تم نے آ کر کے جو ہے اس میں کیوں مداخلت کی؟ میں تمہارے کہنے سے جو ہے نہیں پڑھوں گا. ما انا بقارئ, میں نہیں پڑھوں گا. اب یہاں پر آگے کیا ہے؟ آگے ہے قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. اب راوی یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ جب میں نے حضور نے کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا یا یہ کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں, تو فرشتے نے ان کو پکڑا اور دبوچا اور ان کی طاقت بھر جو ہے ان کو دبوچا جتنا وہ برداشت کر لیں. پھر اس کے بعد چھوڑ دیا, پھر دبوچا, پھر اسی طریقے سے جو ہے اپنی طاقت لگائی, پھر چھوڑ دیا. 3 مرتبہ اس طرح کیا. اس کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. اے محبوب آپ اپنے اس رب کا نام لے کر کے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق, اور انسانیت کی جان محمد الرسول اللہ کو پیدا کیا من علق, گوشت کے خون کے لوتھڑے سے. اور اقرأ بربک الاکرم, آپ پڑھیے اور آپ کا رب اکرم ہے, کرم والا رب ہے. الذی علم بالقلم, جس نے قلم سے دوسروں کو قلم کے ذریعے سے سکھایا. اور تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو جو ہے ایسا بنایا ہے کہ وہیں سے حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑے ہوئے. حضرت کا علم لدنی سے آئے امیر, حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑے ہوئے. تو جس رب نے جو ہے اوروں کو قلم کے ذریعے سے اور کتاب کے ذریعے سے پڑھایا وہ قدرت والا ہے. وہ نبی امی کو جو اپنے ماں کے پیٹ سے جو ہے تشریف لایا بے پڑھے ہوئے,
اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے جو ہے یوں پڑھائے گا کہ اس کو نہ قلم کی ضرورت ہے اور نہ کتاب کی ضرورت ہے. علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا. چلیے آگے کیا ہے؟ فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یرجف فؤادہ. اب یہ آیتیں لے کر کے حضور جو ہے لوٹے اپنے گھر کی طرف. آپ کا دل خشیت الہی سے جو ہے وہ لرز رہا تھا اور کہا زملونی، حضرت خدیجہ سے فرمایا، اپنے اہل سے فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. وہ زملو ہو، انہوں نے سرکار کو چادر اڑائی. ٹھیک ہے جی. فدخل على خدیجة بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ فقال زملونی زملونی فزملوه حتى ذهب عنه الروع. خدیجہ ان کی جو حضرت محترم پہلی جو بیوی تھی بنت خویلد، ان کے پاس آئے اور کہا زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. لوگوں نے ان کو چادر، سرکار کو چادر اڑائی. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. ہاں، یہاں تک کہ جب آپ کو سکون ہوا، آپ نے پورا قصہ حضرت خدیجہ کو سنایا اور فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہوا. تو حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ نے فرمایا ما یخزیک اللہ ابدا، قسم کھا کر کے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ ایسے اخلاق حمیدہ پر ہیں اور آپ کا خلق عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خلق والے کو جو ہے وہ کبھی رسوا نہیں کرنے والا ہے. اور آپ تو خلق عظیم پر ہیں اور آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، سید المحبوب ہیں. آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوگا؟ تو دلیل دیتی ہیں کہ انکا لتصل الرحم، آپ کے اخلاق عظیمہ میں سے ایک خلق یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں. اور وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف، اور آپ محتاج کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وہ تقسیم المعدوم، اور نادار کو آپ عطا فرماتے ہیں. وہ تقری الضیف، اور مہمان کی آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے راستے میں جو مصیبتیں آتی ہیں آپ ان میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. فانطلقت به خدیجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى ابن عم خدیجہ. اب یہ حضرت خدیجہ ان کو لے کر کے، سرکار کو لے کر کے چلی، یہاں تک کہ حضرت ورقہ ابن نوفل ابن عبد العزى ابن اسد، ابن اسد ابن عبد العزى، ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزى، جی ابن عم خدیجہ، جو خدیجہ کے چچا بھائی تھے، ان کے پاس لے کر کے آئیں اور انہوں نے کہا کہ اے ورقہ اسمع من ابن اخی، آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آپ سے کچھ اپنا حال بتانے آئے ہیں، آپ ان کا حال سنیے. تو ورقہ نے کہا ماذا ترى یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے آپ نے کیا دیکھا، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت سرکار نے ان کو خبر دی یہ معاملہ ہوا. تو ورقہ کا نے یہ فرمایا کہ ھذا الناموس الذی نزل علی موسیٰ، یہ وہ فرشتہ ہے اور اللہ کا ماہر معراج ہے. ناموس کہتے ہیں ماہر معراج کو، اور یہ جبریل کا نام ہے. یہ وہ فرشتہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر نازل فرمایا تھا. اور یہ ورقہ کا حال بتایا ہے بخاری میں یہ کہ یہ اپنی آخری عمر میں، بڑھاپے میں نابینا ہو گئے تھے اور
جاہلیت کے زمانے میں آپ نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان میں لکھتے تھے، لیکن اور نصرانیوں سے آپ مختلف تھے، اور عیسائیوں نے انجیل میں تحریف کر دی تھی، آپ نے تحریف و تبدیل نہیں کی تھی اور آپ موحد تھے۔ تو جب سرکار نے ان کو اپنا حال بتایا تو فرمایا کہ یہ وہ ناموس ہے جو موسیٰ پر اترا تھا، اور آگے کیا کہا؟ جی آگے ہے یا لیتنی فیہا جزعا لیتنی اکون، اور تمنا یہ کی کہ یا لیتنی فیہا جزعا، جزع کہتے ہیں نوجوان قوی کو، کہ میں قوی اور کم سن نوجوان ہوتا۔ فیہا یہاں پر ضمیر لوٹ رہی ہے بعثت کی طرف، جو مقام سے مفہوم ہے، اگرچہ اس کا ذکر نہیں ہے لیکن مقام سے جو ہے مفہوم ہو رہی ہے، تو جو بعثت کی جو مقام جس کو سمجھا رہا ہے اس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے کہ میں آپ کی نبوت کے زمانے میں جب آپ اعلان نبوت فرمائیں گے میں قوی ہوتا اور کم سن نوجوان ہوتا تاکہ میں آپ کی مدد کرتا۔ اور کیا ہے؟ یا لیتنی فیہا جزعا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، ہاں، اور کاش میں زندہ ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم مکے سے نکالے گی اور ہجرت پر مجبور کرے گی۔ حضرت حضور نے فرمایا اب مخرجیہم، کیا وہ مجھ کو نکالیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ تم جو لے کر کے آئے ہو، کوئی نبی جو ہے وہ لے کر کے نہیں آیا مگر یہ کہ جو ہے اس کی قوم اس کی دشمن ہوئی اور انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے نکلنے پر اس کی شرارت سے جو ہے اس نبی کو جانا پڑا۔ تو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ حضرت ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے دو باتوں کی خبر دی۔ ایک یہ کہ یہ سرکار جو ہے اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں گے، اور دوسری بات کی یہ خبر دی کہ جب نبوت کا اعلان فرمائیں گے تو قوم آپ کی دشمن ہوگی اور آپ کو ہجرت پر مجبور کرے گی، آپ کو مکے سے جانا پڑے گا اور آپ جو ہے ہجرت کر کے جو ہے اپنا وطن چھوڑ کر کے آپ چلے جائیں گے۔ یہ علوم خمس جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے، ان علوم خمس کی جو ہے میں سے بعض علوم کی ورقہ نے خبر دی۔ قرآن کریم میں ہے ان اللہ عنده علم الساعہ وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے کہ کب قیامت قائم ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی بارش اتارتا ہے، اور پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، اور کوئی جان کل کیا کام کرے گی وہ اللہ جانتا ہے، اور کوئی جان کہاں مرے گی اللہ جانتا ہے۔ اب حضرت ورقہ نے یہاں یہ بتا دیا کہ مستقبل میں آپ اعلان نبوت کریں گے، اور آپ کی قوم کے بارے میں یہ بتایا کہ مستقبل میں وہ آپ کو اپنے وطن سے باہر کریں گے، نکالیں گے، آپ کو وہاں پر جانا ہوگا۔ دو باتیں یہ بتائیں، اور تیسری بات یہ بتا دی کہ اتنے زمانے تک میں زندہ نہیں رہوں گا۔ کہتے کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا
تو یہ علوم خمس جو ہے یہ نبی نہیں ہے برقع، اور نبوت غیر نبی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے بتائے سے جو ہے یہ ان علوم کی خبر دے رہے ہیں۔ اس سے پتہ لگا کہ جب غیر نبی کو جو ہے ان علوم کی خبر ہو سکتی ہے تو نبی کو بدرجہ اولا جو ہے یہ علوم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مل سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام کا یہ مذہب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو منصب نبوت پر جب فائز کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علوم اولین و آخرین عطا فرمائے، اور یہ علوم خمس بھی جو ہے اللہ نے ان کو بدرجہ اتم عطا فرمائے۔ قیامت کا بھی آپ کو علم ہے، اگرچہ جو ہے اس کے وقت بتانے کا آپ کو حکم نہیں ہوا بلکہ چھپانے کا حکم ہوا، اور دنیا سے تشریف جب لے گئے تو یہ معلوم تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کوئی جان کیا کرے گی، اور کوئی کہاں مرے گا۔ یہ سارے علوم تو ایسے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی تو بڑی شان ہے، یہ جو ہے غیر انبیاء کے علاوہ جو ہے اولیاء کرام اور علماء اعظام اور دیگر انبیاء کرام نے جو ہے قرآن میں اس کا قصہ موجود ہے، ذکر موجود ہے، اس کی خبر دی ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کا سورہ یوسف میں جو ہے وہ ذکر موجود ہے کہ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، حضور جب قید میں گئے آپ کے ساتھ دو جوان جو ہے وہ قید میں داخل ہوئے، اور انہوں میں سے جو ہے ایک نے یہ کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے مالک کو، اپنے آقا کو شراب پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر جو ہے پرندے بیٹھے ہیں اور میرے سر میں سے جو ہے وہ نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم میں سے جو ایک ہے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ جس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ انگور کا رس جو ہے نکال رہا ہے، تو کہا اما احدکما، جس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ انگور کا رس نکال رہا ہے، یسقی ربہ خمرا، وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اما الاخر فیصلب وتأکل الطیر من رأسہ، اور دوسرا جو ہے اس کو پھانسی ہوگی اور چڑیاں جو ہے اس کے سر پر بیٹھیں گی اور اس کے سر سے نوچ کر کے چڑیاں کھائیں گی۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اور یہ معاملہ جو ہے اللہ کے ہاں مقدر ہو چکا جس کا تم جو ہے مجھ سے سوال کر رہے ہو۔ پھر بادشاہ نے یہ خواب دیکھا کہ 7 گائیں ہیں اور جو ہے ان موٹی موٹی 7 گائیں ہیں، اور ان کو 7 جو ہے دبلی گائیں جو ہیں وہ کھا رہی ہیں، اور 7 باریاں جو ہیں وہ ہری بھری دیکھی اور 7 باریاں جو ہیں خشک دیکھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، اس کی تعبیر مجھے دو۔ اس کے مصاحب بولے کہ یہ تو پریشان خواب ہے اور ہمیں تعبیر کی خواب کی نہیں آتی، اور جو 2 قیدیوں میں سے جو ایک تھا جو بچ گیا تھا اس کو یاد آیا تو اس نے کہا کہ مجھے بھیجو تو میں تم کو جو ہے اس خواب کی تعبیر لا کے بتاتا ہوں۔ تو
تو وہ حضرت یوسف کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات. یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف صدیق، ہم کو اس خواب کے بارے میں جو ہے آپ بتائیے. جو بادشاہ نے جو خواب دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں موٹی موٹی، ان کو 7 جو ہے وہ دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں جو ہیں ہری بھری ہیں، اور دوسری 7 بالیاں جو ہیں وہ سوکھی ہیں. تو فرمایا آپ نے قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. فرمایا کہ تم لوگ جو ہے مسلسل پے در پے 7 سال جو ہے وہ کھیتی کرو گے، تو جو کچھ تم کھیتی کرو اور کاٹو تو اس کو بالی میں چھوڑ دو، اس کا دانہ بالی میں چھوڑ دو، تھوڑا سا یہ تمہارے کھانے کے لیے ہے وہ لے لو، اور باقی جو ہے باقی میں بالی میں چھوڑ دو. پھر مانا کہ ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحصنون. پھر یہ فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے 7 جو ہے سال جو ہے وہ سوکھے کے آئیں گے، اور تم نے جو کچھ مطلب ہے کہ جو ہے اپنا اسٹور کر کے رکھا ہے وہ سارا جو ہے وہ اناج وہ کھا جائیں گے. وہ 7 سال تھوڑا سا جو تم نے بچا کر کے رکھا ہے وہ بچ رہے گا. ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس فیہ الناس وفیہ یعصرون. پھر اس کے بعد جو ہے 1 سال وہ آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور لوگ جو ہے انگور کا رس نکالیں گے اور شراب بنائیں گے. تو حضرت یوسف نے یہاں پر جو ہے بارش کی خبر بھی دے دی کہ بارش بھی ہوگی، اور حضور نے جو ہے حضرت یوسف نے جو ہے یہ بھی خبر دے دی کہ 7 سال کیا ہوگا اور 7 دوسرے سال جو ہے کیا ہوگا. تو یہ علوم خمس کی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ علوم خمس جو ہے سرکار کو نہیں دیے گئے. یہ محرومین کا عقیدہ ہو سکتا ہے جو قرآن کریم کے اور احادیث کے خلاف ہے. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کو یہ بھی دیا گیا، اور اس کے علاوہ بہت کچھ وہ دیا گیا جو اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا. اور یہ ورقہ ابن نوفل ہیں جو نبی نہیں ہیں، اور نبوت نبی کی تائید میں جو ہے وہ خبر دے رہے ہیں علوم خمس کی. تو اس سے پتہ یہ لگا کہ علم غیب کا جاننا جو ہے اصالتاً یہ نبی کا کام ہے، اور نبوت اطلاع غیب ہی کا نام ہے. اصالتاً علم غیب جو ہے وہ نبی کو ملتا ہے، اور علم غیب کی وہ خبر جس کی سند جو ہے نبی تک پہنچتی ہو، چاہے وہ نبوت کی تائید میں ہو یا نبوت نبی کے بعد جو ہے اور اولیاء کرام کو ملے، وہ علم غیب جو ہے وہ مستند ہے جس کی سند نبی تک پہنچتی ہے. اسی لیے جو ہے کہانت جو ہے پہلے جو ہے وہ کہانت تھی، رائج تھی، اور کہانت حضور کے زمانے سے پہلے جو ہے وہ اس پر کوئی قدغن نہیں تھی. جب حضور تشریف لے آئے تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کی وحی کو خالص اور ممتاز رکھنے کے لیے جو ہے کہانت حرام کی گئی. اور اس سے پہلے جو ہے کہانت کی حرمت کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ کہانیوں نے جو ہے بھی حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی خبریں حضور کی دیں. تو جو نبوت کی تائید جس سے ہو، اور نبوت جس علم غیب کی سند دو
سند دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ علم غیب جو ہے نبی کے صدقے میں جو ہے ولی کو بھی ملتا ہے اور غیر ولی کو بھی ملتا ہے. اور ہماری شان جو ہے اللہ نے یہ بتائی ہے، ہماری پہچان کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو متقین ہیں، جو سرکار کے پر ایمان لانے والے ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں اور غیب کو جان کر کے مانتے ہیں. یہ ہماری شان ہے. ما کلفنا اللہ الایمان بالغیب حتی فتح لنا باب غیبہ. اللہ نے جو ہے ہم کو ایمان بالغیب کا مکلف جب تک نہیں کیا، جب تک کہ اللہ نے جو ہے ہمارے لیے علم غیب کا راستہ نہیں کھولا، دروازہ نہیں کھولا. دروازہ اللہ نے علم غیب کا کھول دیا، پھر ہمیں جو ہے ایمان بالغیب کا یہ مکلف کیا. یہ حدیث پوری ہو گئی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.